بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں۔ آج کی ویڈیو ہے ایک ایسے عظیم صحابی کا جنہوں نے حق کی تلاش میں اپنا گھر، اپنا وطن، اپنی آسائش تک چھوڑ دی۔ یہ واقعہ ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا۔ حضرت سلمان فارسی کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ جو شخص سچے دل سے حق کی تلاش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیتا ہے۔ حضرت سلمان فارس کے علاقے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد اپنی قوم کے ایک اہم شخص تھے اور وہ اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتے تھے۔ ایک زمانے میں حضرت سلمان اپنے والد کے مذہب پر تھے۔ ان کے والد نے انہیں گھر سے باہر جانے سے روکا ہوا تھا اور ان کی بہت حفاظت کرتے تھے۔ ایک دن حضرت سلمان کو ایک کام کے لیے باہر بھیجا گیا۔ راستے میں ان کا گزر ایک عبادت گاہ کے قریب سے ہوا۔ وہاں کچھ لوگ عبادت کر رہے تھے۔ حضرت سلمان نے جب ان کی عبادت دیکھی تو ان کے دل میں اس بارے میں جاننے کی خواہش پیدا ہوئی۔ وہ وہاں ٹھہر گئے اور ان کی عبادت کو دیکھتے رہے۔ جب وہ واپس گھر پہنچے تو اپنے والد کو اس بارے میں بتایا، لیکن ان کے والد نے انہیں وہاں جانے سے منع کر دیا۔ مگر حضرت سلمان کے دل میں حق کی تلاش کی خواہش پیدا ہو چکی تھی۔ وہ مزید جاننا چاہتے تھے کہ صحیح راستہ کیا ہے۔ پھر حضرت سلمان نے کچھ لوگوں سے معلوم کیا کہ اس دین کے علماء کہاں ہیں۔ انہیں بتایا گیا کہ فلاں جگہ ایک نیک عالم موجود ہے۔ حضرت سلمان ان کے پاس پہنچے اور ان کے ساتھ رہنے لگے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ حضرت سلمان کو معلوم ہوا کہ جس شخص کے ساتھ وہ رہ رہے ہیں وہ دین کے نام پر لوگوں سے غلط طریقے سے مال لیتا ہے۔ حضرت سلمان نے اس کے بعد ایک دوسرے نیک شخص کی تلاش کی۔ وہ ایک کے بعد ایک نیک لوگوں کے پاس جاتے رہے، یہاں تک کہ ایک نیک شخص نے اپنی زندگی کے آخری وقت میں حضرت سلمان کو بتایا کہ اب ایک نبی کے آنے کا زمانہ قریب ہے۔ اس نیک شخص نے حضرت سلمان کو اس نبی کی کچھ نشانیاں بھی بتائیں۔ اس نے بتایا کہ وہ نبی عرب کے علاقے میں ظاہر ہوں گے، ہجرت کر کے ایسی جگہ جائیں گے جہاں کھجور کے درخت ہوں گے۔ وہ صدقہ نہیں کھائیں گے لیکن ہدیہ قبول کریں گے اور ان کے کندھوں کے درمیان نبوت کی مہر ہوگی۔ حضرت سلمان نے ان باتوں کو اپنے دل میں محفوظ کر لیا۔ وہ برسوں سے حق کی تلاش میں تھے۔ پھر ایک موقع پر انہیں عرب جانے کا موقع ملا، لیکن وہاں پہنچ کر وہ ایک آزمائش میں مبتلا ہو گئے اور غلام بنا دیے گئے۔ یہ وقت ان کے لیے بہت سخت تھا، لیکن حضرت سلمان نے حق کی تلاش نہیں چھوڑی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت سلمان کو خبر ملی کہ ایک نبی آئے ہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو نشانیاں پہلے سنی تھیں ان کو پہچاننے کی کوشش کی۔ سب سے پہلے انہوں نے صدقے کے بارے میں جانچ کی، پھر ہدیے کے بارے میں، اور آخر میں جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر نبوت کی مہر دیکھی تو ان کا دل یقین سے بھر گیا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ یوں ایک ایسا شخص جو برسوں سے حق کی تلاش میں تھا آخر کار مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، حضرت سلمان فارسی کی زندگی کا یہ حصہ ہمیں بہت بڑا سبق دیتی ہے۔ انہوں نے حق کی تلاش میں جلد بازی نہیں کی، انہوں نے سوال کیے، انہوں نے تحقیق کی، انہوں نے مشکلات برداشت کی، اور جب انہیں حق واضح ہو گیا تو انہوں نے اسے قبول کر لیا۔ یہی ایک سچے طالب حق کی پہچان ہے۔ حضرت سلمان کا واقعہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ انسان کو صرف اس لیے کسی بات پر قائم نہیں رہنا چاہیے کہ اسے اپنے آباء و اجداد سے ملی ہے، بلکہ حق سامنے آئے تو اسے قبول کر لینا چاہیے۔ اسلام نے حضرت سلمان کو ایک ایسا مقام عطا کیا کہ بعد میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی بنے۔ غزوہ خندق کے موقع پر بھی حضرت سلمان نے ایک اہم مشورہ دیا۔ انہوں نے فارس میں دشمن سے دفاع کے لیے خندق کھودنے کا طریقہ دیکھا تھا۔ ان کے مشورے سے مسلمانوں نے مدینے کے ایک حصے کے گرد خندق کھود دی۔ یہ ایک ایسی حکمت عملی تھی جس سے دشمن کے لیے مدینہ میں داخل ہونا مشکل ہو گیا۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اسلام میں انسان کی قوم، زبان یا علاقہ نہیں دیکھا جاتا، بلکہ
ایمان اور تقوی اصل عزت ہے۔ حضرت سلمان فارس سے تھے، لیکن اسلام نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کر دیا۔ ان کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کے دل میں ہدایت کی طلب دیکھتا ہے اسے راستہ دکھا دیتا ہے۔ میرے عزیزوں، اگر آپ بھی زندگی میں کسی مشکل میں ہیں، اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے، اگر آپ کسی فیصلے کے بارے میں پریشان ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگیں اور دل سے دعا کریں۔ اے اللہ، ہمیں حق کو حق سمجھنے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ حضرت سلمان فارسی کی زندگی کا سب سے خوبصورت سبق یہی ہے، حق کی تلاش کبھی مت چھوڑو۔ راستہ لمبا ہو سکتا ہے، آزمائشیں آ سکتی ہیں، مشکلات آ سکتی ہیں، لیکن اگر نیت سچی ہو اور انسان اللہ سے ہدایت مانگ رہا ہو تو اللہ تعالیٰ راستہ ضرور دکھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی زندگی سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ایمان کی محبت پیدا فرمائے، ہمیں حق کو پہچاننے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، اور ہمیں نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسے ہی مستند اسلامی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔